اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس پاک پروردگار عالم نے اس قدر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری ان میں سے جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت خوبصورت عطا کردہ نعمت وہ ہے دل، جو انسان کے اندر دھڑکتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ ایک دل جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے نا، یہ جو قلب ہمارے اندر موجود ہے یہ ہماری صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے، یہ ہمیں اچھائی برائی کی طرف راغب کرتا ہے کہ کہاں اچھائی میں جانا ہے، کہاں برائی سے رکنا ہے، کیسے بچنا ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت اور لطیف نقطہ اس میں ہے دل کی نرمی، اور اگر ہم اس کا اپوزٹ دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ دل کا سخت ہو جانا۔ ان دونوں چیزیں جو ہیں جناب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ اللہ رب العزت جو بڑا کریم ہے وہ دل کی نرمی کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نرم ہے، وہ خود نرمی فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، محبت کا معاملہ فرمائے، انس کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور جناب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں دل کی نرمی کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو وہ بہت ہی خوبصورت، یعنی خوبصورت ترین صورت ہوتی، اور اگر آپ اس کے برعکس دیکھیں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر سختی کی کوئی صورت ہوتی تو وہ بدترین صورت ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے یہ چیز جو ہم سختی کے حوالے سے بات کریں۔ اب اللہ رب العزت جب ہم بتاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کتب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تفاسیر بھی پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں، تو نرمی جا بجا نرمی کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی۔ سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی نرمی، بہت زیادہ نرمی کا بار بار کہا بھی گیا ہے، یعنی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اور ان کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ دل کی نرمی آج ہم اس پر کلام کریں گے، یعنی ہمارے ساتھ جو موجود شخصیات ہیں، جو عالمات ہیں، جو دینی اسکالر ہیں، وہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گی کہ دل کی نرمی دراصل کیا ہے، دل کو کیسے نرم کیا جائے، کیسا برتاؤ کیا جائے لوگوں کے ساتھ۔ جناب اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت علمی جو ان کا مطالعہ ہے، بہت زیادہ اچھا، اور ہمیشہ ہی بہت ایسی فکری گفتگو فرماتی ہیں کہ ہم اور آپ اس گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ انصاری صاحبہ، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت ماشاءاللہ رونق افروز ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، آج دل کی نرمی کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گی آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میری پہچان میں جس طرح سے ہم نے بات کی، دل کی نرمی ہمارا جو موضوع ہے، آج موضوع سخن ہے، آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں موضوع کو کہ دل کی نرمی سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں دل کی نرمی کے تعلق سے، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دل کی نرمی سے کیا مراد ہے؟ دل کی نرمی دل کا خشیت الہی کے اندر ہونا، خوف خدا کے سبب، خشیت الہی کے سبب اتنا نرم پڑ جانا کہ اپنے گناہوں
اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بے رغبتی اختیار کرے، نیکیوں میں مشغول ہو جائے، نصیحتوں کا اثر لے، گناہوں پر پشیمان ہو اور پھر توبہ کی طرف رجوع کرے، جو حقوق اس پر دین اسلام میں لازم کیے گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ادا بھی کرے، اور خلق خدا جو ہے اس کے اوپر شفقت اور رحمت کا اور رحم کا اور نرمی کا معاملہ کرے۔ کلی طور پر یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو وہ نرم دلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی خوبیاں آ گئیں اس میں۔ صحیح، بالکل نرم دلی جو ہے وہ اسلام میں نہایت پسندیدہ اخلاقی وصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ احادیث نبوی میں اس پیاری صفت کو ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے کہ مسلمان کی انفرادی زندگی کو بھی مزین کرتی ہے اور اجتماعی پر بھی بہت ہی مثبت اثرات، پازیٹیو جسے کہنا چاہیے پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے اور اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس صفت کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر کیا گیا ہے، اور جس میں حضور پرنور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 159 آیت میں کہ اے حبیب آپ پر اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہیں آپ کے سامنے جن کو آپ دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوتے یا سخت گیر ہوتے تو وہ پھر ضرور آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، یعنی وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ حضور پرنور علیہ السلام نہایت نرم مزاج کے، نرم رویے رکھتے تھے تمام افراد سے کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی بڑے سخت گیر لوگ تھے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ وہ اپنے ہوں پرائے ہوں یا دوست ہوں دشمن ہوں، قول میں فعل میں نہایت نرمی کا آپ کا طریقہ تھا اور انداز تھا۔ اور اسی طرح سے آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کبھی آپ نے کسی عورت کو، نہ خادم کو، نہ آپ نے کسی کی جانب سے اذیت بھی پہنچی تو بھی آپ نے ہمیشہ نرمی کا معاملہ اختیار فرمایا۔ دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رؤوف الرحیم کی جو صفت ہے کہ مسلمان کا، مومن کا مشقت میں پڑ جانا، فسق و فجور میں پڑ جانا، گمراہی میں پڑ جانا، اس کا اذیت میں مبتلا ہو جانا، اس کو کوئی تکلیف پہنچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرتا ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ ان صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا کر بھیجا آپ کو۔ آپ کا خلق قرآن تھا، اور وہ قرآن کی اس آیت کا حقیقی مصداق تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ اب جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو تم بہت ہی نرمی کا معاملہ رکھنا، کیونکہ وہ بہت سرکش ہے، اس سے بات کرنا بہت نرمی سے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ جو نرمی کا رویہ ہے، یہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی، ایک دوسرے کو سمجھانے میں بھی، تبلیغ کرنے میں بھی، ہر معاملے میں، ہر زندگی کے موڑ پر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت صفت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائی سے، ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اور مسلم شریف کی ہی یہ دوسری حدیث ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ نرم خو ہے اور وہ رفیق ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے، اور نرم خوئی پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر نہیں دیتا جو نرم خوئی پر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نرم دل ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے بندوں پر بھی، اور بندوں کے جو آپس کے جو معاملات ہیں ان میں بھی وہ بہت نرمی اختیار فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ ایمان والے اللہ کا بہت حکم ماننے والے ہوتے ہیں اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر آگ کو حرام کیا گیا اور جس پر آگ حرام ہوئی، جو لوگوں سے قریب ہونے والا ہے، نہایت نرم مزاج
اور نرم طبیعت رکھتا ہے اس کے لیے یہ انعام ہے کہ آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ فوائد اب اگر ہم دیکھتے ہیں نرم دلی کے، نرم دل انسان ہمیشہ رحم دل بھی ہوگا، یعنی اس کے دل میں رحم ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس کو پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں جو نرم دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نرم دلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، اس سے دعا میں اس کو مانگنا چاہیے، اور یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا نا آپا کہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے نرم دلی۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیے کہ آپا آپ کی جانب بڑھوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نرم دلی کی، تو سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے نرم دل انسان، آپ کی سیرت مبارکہ اس تعلق سے یعنی نرمی کے تعلق سے ہماری کیسے رہنمائی فرماتی ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک، کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اب یہیں سے میں شروع کروں گی کہ اللہ خود رب العالمین ہے، اس نے وسائل بنائے، اس نے زمین آسمان کو بھر دیا خزانوں سے، اور آپ غور کریں تو ایک جہان نہیں ہے یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، بلکہ عالمین کتنی کروڑوں جہاں موجود ہیں، اور ہر ایک کے ایک اپنا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ وسائل سارے جو اللہ نے بنائے تمام جہانوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ان کا تقسیم کنندہ حضور کو بنایا۔ کیا کہہ اور رہے ہیں، تقسیم سبحان کنندہ وہ ہونا چاہیے تھا جو نرم دل رکھتا ہو، تاکہ ہر ایک تک وہ رزق کی بام رسانی اسی انداز سے پہنچ سکے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا اور اس کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ ہم تقسیم فرما رہے ہیں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ ابھی سعدیہ جی نے بہت خوبصورتی سے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشوں پر بات کی، تو میں اسے یوں کیٹیگرائز کروں گی کہ آپ دیکھیں تو ایک ہے نرم دلی عبادات کے اندر۔ سرکار دو عالم حضور علیہ السلام کیا کمال درجے کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ فرما اٹھتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات نہ کھڑا ہوا کرو، رات کے کچھ حصے میں نصف ہو او انقص منہ قلیل، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا سا جیسے آپ کی طبیعت چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سنتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور نرم دلی ہے۔ پھر آپ راتیں جب آتی ہیں ایسی خاص، تو سجدوں میں، مناجات میں، دعاؤں میں اس قدر آپ کے رکت ہے، گریہ ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے، اور جب بات آتی ہے امت کی بخشش کی تو آپ کے آنسو رکتے نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے۔ پھر آپ استغفار کا آپ کا کثرت سے پڑھنا اور امت کو تاکید کرنا، تو یہ ساری عبادات میں آپ دیکھیں تو نرم دلی ہے در حقیقت جو ہر رنگ میں نظر آ رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ حضرت ابن مسعود سے قرآن پاک سنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی پر تو اترا ہے، تو فرمایا ہم سننا پسند فرماتے ہیں۔ تو جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے ایک کو بلائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ بلائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھی نرم دلی کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیے دوسرا پہلو آتا ہے حسن خلق کا۔ حسن خلق بہت سارے اپنوں کے ساتھ تو اچھے ہوں گے، مگر سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غیروں کے ساتھ بھی اتنے مہربان، اتنی نرم مزاجی آپ کے اندر کہ وہ طائف کے اس میں کیا انہوں نے کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھی۔ مکہ پاک فتح ہوتا ہے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، آپ کو اپنا پیارا گھر چھوڑنا پڑا، شہر پاک چھوڑنا پڑا، مگر آپ جب آتے ہیں تو فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ آپ نے اس مکہ پاک کو، اس بیت اللہ کو، کتنی جگہوں کو امان بنا دیا۔ یہ آپ کی نرم دلی ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کے گوشوں کا یہ حصہ ہے۔ پھر حقوق العباد میں بھی اسی طرح بہت
ملتی ہے ڈیٹیل، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو ضرور. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم وقت پہ جائیں گے. اس موضوع کے حوالے سے، اس عنوان کے تعلق سے مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے درمیان معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، جو کہ جو عنوان آج کا ہمارا ہے دل کی نرمی، اس تعلق سے ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. سب سے پہلے تشریف فرما ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکری صاحبہ. سعدیہ آپا، ہم فوری طور پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے. میں چاہتی ہوں آپ کی طرف سے زیادہ گفتگو ہماری ناظرین بھی سنیں. دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں آپا؟ کیوں دل سخت ہو جاتا ہے؟ ایک تو ہماری ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا، اور دل کی سختی کے جو ممکنہ نقصانات ہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے، دل کی نرمی پہ ابھی ہم نے بات کی ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دل کی جو نرمی ہے. دل کی سختی کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی آفت ہے. اللہ اکبر. اور سخت دل کب ہو جاتا ہے انسان کا، مطلب جب ہوتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا اس پہ. انسان کبھی اپنی گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ نادم ہوتا ہے، نہ روتا ہے، اس کو رونا بھی نہیں آتا اپنے گناہوں پر، یا ندامت نہیں ہوتی، اور اللہ کی آیات پر غور و فکر بھی وہ نہیں کرتا ہے. اگر ان کے اسباب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے. جیسا کہ آج کل آپ ایک خاص وہ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا. میں کہتی ہوں کہ تصور ہی خدا نہیں رہا. جب اللہ کا تصور ہی نہیں ہوگا، اس کی یاد، اس کا ذکر کی کیفیت کہاں سے آئے گی؟ تو اگر آپ کے اندر ذکر کی کیفیت نہیں آئی ہے تو پھر آپ فکر بھی نہیں کریں گے، پھر آپ ناشکری بھی کریں گے، کیونکہ ذکر ہی انسان کو شکر اور فکر کی ڈومین کے اندر لے کر جاتا ہے. تو ذکر سے آپ غافل ہو گئے، پھر اس کے بعد موت کو آپ یاد نہیں کرتے. اپنے سامنے موت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ موت ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں مجھے حساب کتاب کے لیے جانا ہے. یہ سبب ہے موت کی یاد نہ ہو. قرآن پاک کی تلاوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نماز اور موت کو دیکھتے ہوئے نہیں تو پھر قرآن پاک کی تلاوت سے دوری، یہ ایک سبب ہے. پھر یہ کہ لغو اور بیکار باتیں زیادہ، اس میں اپنے وقت کو زیادہ، اس کے اندر اپنی زندگی کو زیادہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جو لغو باتیں ہیں اور جن کے لیے باقاعدہ نشاندہی جن کی بار بار کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اس کے ساتھ ساتھ فحش گوئی، یعنی آپ کی زبان کا استعمال آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو سخت بناتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کے قلب کے اوپر مہر ہی لگ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے وہ جنت کے اندر لے کر جائے گی. اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے، اور سخت دلی جو ہے آگ میں لے کر جائے گی. آپ کے سامنے سورہ زمر کی 22 نمبر کی آیت رکھتی ہوں کہ جس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو کیا وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ کیا وہ اس جیسا ہوگا؟ اب آگے بتا رہے ہیں کیا وہ اس جیسا ہوگا؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل اور سخت دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل ذکر اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے، ذکر اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے، ذکر کی طرف ہی نہیں وہ بڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہ اسباب میں. اچھا، اسباب میں ایک اور چیز ہے جو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی سبب کے اندر آتا ہے کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. جو لوگ ہنسی ٹھٹے کے اندر لگتے ہیں نا، وہ پھر سنجیدگی کی پھر باتوں کو درگزر کرتے ہیں، پھر وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. دوسرا سبب ایک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ راہ آخرت پر گامزن جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہش نفس کی تکمیل سے بچتے ہیں ہمیشہ. کیونکہ اگر انسان حسب خواہش لذیذ چیزوں کی طرف بڑھے گا اور اتنا مانوس ہو جائے گا تو پھر وہ لذات جو ہیں، وہ لذائذ دنیا جو ہے
وہ اس کی محبت دنیا کی محبت کو اس کے دل کے اندر جگہ مل جائے گی اور اس لیے وہ بچتے ہیں. اور پھر وہ اللہ کی ملاقات اور اس کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جاتا ہے وہ انسان. پھر اس کے حق میں دنیا جنت ہو جاتی ہے اور موت قید خانہ ہو جاتا ہے, یعنی موت سے وہ دور بھاگتا ہے. لہٰذا شکم سیری جو ہے وہ لذتوں کو دل میں جگہ دینے سے قساوت قلبی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ ایک سبب ہے. ایک اور سبب فضول گوئی بھی فرمایا گیا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اپنے حواریوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم فضول گوئی سے بچا کرو, لغویات سے بچا کرو, کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ کوئی زبان سے تمہارے اور لفظ نہ نکلے ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. یہاں بھی جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہی چیز, یہی چیز نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کتنے آپ اللہ کے دوستوں اور ولیوں کی سیرت پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کی آیت کے علاوہ اور کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے. تو یہ جو کیفیات سمجھائی گئی ہیں وہ اسی لیے کہ ہمارے قلب کی حالت بہتر ہوگی, ہمیں قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے, نفس مطمئنہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا, دل کی سختی, دل کو سخت کر لینا, دنیا کی محبت کو اس میں بسا لینا, حیا کی کمی جب ہو جائے, اور لمبی لمبی امیدیں اور حد سے زیادہ ظلم جب بڑھ جائے. تو یہ جو آپ اس میں نیک اعمال بھی کریں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائیں گے. تو سخت دلی یا تنگ دلی ایک روحانی مرض ہے. جس طرح سے نرم دلی خوش بختی کی طرف لے کر جاتی ہے انسان کو, اسی طرح سے یہ اس کو کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے بدبختی ہے, ناشکرا پن ہے اس کا, کیونکہ وہ شکر کی گزاری تو اس میں آتی ہی نہیں ہے. اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہوں گے, سخت دلی سے بے رحمی کے اندر وہ جائے گا, ظلم کرنا شروع کر دے گا. سخت دل کی صحبت بہت بری صحبت بتائی ہے علماء مشائخ نے, اور دلوں کا حساب کتاب بھی, یعنی یہ جو جب ہوگا قیامت کے دن تو اس دن وہ صرف سوائے آگ کے اور جہنم کے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یعنی سخت دلی کے نقصانات کے سوا اور کچھ ہمیں بات نظر ہی نہیں آتی. یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا نا کہ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو. آپ کی جانب آؤں گی کہ جو نرم دلی ہے اس کے فضائل آپ بیان فرما دیجئے, اس کے کیا فوائد ہیں. جس طرح سے نقصانات کی بات کی, میں چاہوں گی آپ فوائد کے حوالے سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے نرم دلی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی جی کہ نرم دلی نعمت ہے, خوش بختی ہے انسان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آگ اس پر حرام ہے جو نرم دل ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کہ جنت میں جو جائیں گے ان کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے. اللہ اکبر. تو پرندہ جیسے چھوٹا سا نرم و نازک سا ہوتا ہے تو ان کے دل بھی ایسے نرم و نازک سے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دلوں کی نرمی احساس دیتی ہے انسان کو, وہ درد دیتی ہے, سوز دیتی ہے, وہ تکلیف کے پہ تڑپ اٹھنے کی کیفیت دیتی ہے. تو یہی نرم دلی تو اللہ چاہتا ہے. جب آپ کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں تو لا محالہ کیا ہوتا ہے, اس کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر احساس ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے نفع بخشی دیں گے دوسروں کو. پھر آپ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا, تو جب فرشتے آئے اس کے پاس تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہاری بخشش اور انعامات تم پر ہو رہے ہیں, مفہوم میں حدیث ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں تجارت کرتا تھا تو جب کسی کو قرض دیتا تھا تو مالداروں کو ڈھیل دیتا تھا اور تنگ دستوں سے صرف نظر کرتا تھا, درگزر کرتا تھا. سبحان تو اللہ. یہ عمل اس کو جنت میں لے گیا. تو آپ غور کریں اس کے دل کی نرمی جو زینت کا باعث ہے. آپ جس جگہ نرمی ہے, خواہ وہ تجارت میں ہے, آپ بیچتے وقت نرمی اختیار کریں گاہکوں کے ساتھ, خریدتے وقت آپ نرمی کریں کہ دکاندار صبح سے بیٹھا ہوا ہے تو اس سختی جب جاتی ہے تو اس تجارت کو نفع بخش بنا دیتی ہے, دونوں کے لیے نفع بخش بنا دیتی ہے. اسی طرح آپ جائیں تو حقوق العباد میں آپ جس قدر نرمی اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے حق سے زیادہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو دور ایسا ہے نا کہ حق چھین لو, یہ چل رہا ہے, اور حق سے بھی زیادہ دوسرے کا بھی مال چھین لو. تو آپ اس کے اپوزٹ چلے گئے نا. اب آپ نے کیا سوچا کہ میں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کروں, اور میری جگہ احسان کے درجے پر وہی فائز ہو سکتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے. اور نرم دل والے ہی تو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے حبیب کو پسند ہے. تو آپ غور کریں, ایک طرف تو اس کی بخشش ہو گئی,
کہ وہ آگ اس پر حرام ہوگی. پھر آپ اس کو یوں بھی دیکھیں تو جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی غلطی چھوٹی سی بھی ہو جائے تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا, مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کروں. وہ اپنے ندامت میں چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑی سمجھتا ہے, اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو معمولی سمجھتا ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں اس احساس کے ساتھ جاتا ہے تو ادھر سے بخشش کی نوید اس کے لیے آ جاتی ہے. وہ ایک بار آنسو گراتا ہے اس بارگاہ میں تو اس کی گناہ, اس کی غلطیاں, اس کی خطائیں جانے انجانے میں کی گئی سب معاف ہو جاتی ہیں, تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا ایک بندے کو مل جائے کہ اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے, اس پر انعامات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جب وہ میری طرف اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے رحمت اور اپنے کرم سے نوازتا ہے. پھر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے. پھر دنیا میں یہ خوشبختی کی علامت ہے, دنیا میں عزت اس کو ملتی ہے, رتبہ اس کو ملتا ہے. اور اب غور کریں تو کوئی شخص مفسر ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, تاجر ہو سکتا ہے, نیک اور متقی شخص وہ ہے جس کا دل نرم ہو, سبحان اللہ, جسے نیکی اور بھلائی پھیل رہی ہو, جسے دوسروں لوگوں کو نفع بخشی پہنچ رہی ہو. وہ خواہ قریبی رشتہ دار ہیں خواہ دور کے رشتہ دار ہیں, اس کے لیے احساس ذمہ داری لے کر آتی ہے نرم دلی, وہ اپنے فرائض کو زیادہ بہتر ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں جس طرح سے گفتگو جاری ہے نرم دلی کے تعلق سے, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دل کو کس طرح سے نرم کیا جائے, ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو. اگر ہم اللہ رب العزت نے جو کتاب الہی, کتاب مبین, کتاب ہدایت جو نازل فرمائی ہے, ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, کسی آیت کو پڑھنے میں ہمارے دل سے, ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں, کسی کی تکلیف دیکھ کر ہمارا دل نہ تڑپے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. اور جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو پھر یہ بھی بات کریں گے کہ دل کی اگر سختی میں ہم مبتلا ہو گئے تو اسے کیسے دور کیا جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. نرمی کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے جناب, کہ دل کی نرمی کیا چیز ہے, کیسے دل کی نرمی کو حاصل کیا جائے, کس طرح سے اللہ رب العزت نے دل کی نرمی پر انعامات و اکرام کی بارش فرمائی ہے. اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو محبوب ہیں, اللہ رب العزت جن سے بہت محبت فرماتا ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے نرمی کا رویہ, نرمی کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ رکھا. اس تمام حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اب انشاءاللہ تعالی جو ہماری مہمان شخصیات موجود ہیں, سعدیہ انصاری صاحبہ, محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور سعدیہ اپا, جس طرح سے وقفے پہ جانے سے قبل میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا تھا کہ دل کی سختی کو کیسے دور کیا جائے, اس حوالے سے کچھ ہماری بہنوں کی, ہماری, میری رہنمائی فرمائیے گا. زینب, جب آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا اور وہاں پر یہ موضوعات آپ دیکھتے ہیں تو واقعی میں جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تمام ایسے جو کیفیات ہیں ان کا علاج بھی ساتھ بتلایا ہے. ہر اس چیز کا اہتمام ہمیں کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس سے نفس جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف جائے, پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے, دل میں رقت پیدا ہو, یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے فرما بردار ہو جائیں, تابع دار ہو جائیں, اور ہر اس شے سے دور ہو جائیں جن سے دور رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اگر ہم سعادت اور خوشبختی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح پر توجہ دیں, دلوں کی علائشوں اور بیماریوں کا علاج کریں, ان کی طرف دیکھیں. اس لیے کہا گیا من عرف ربہ فقد عرف ربہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تم اپنے نفس کو پہچانو تاکہ تو پھر تم اللہ کی جانب بڑھ سکو, اللہ کی پہچان کی طرف بڑھ سکو. تو ہمارا جو نفس ہے, ہمارا جو قلب ہے, آپ دیکھیے قرآن میں کتنے سارے قلب کا ذکر ہوا ہے نا, جو مریض بھی ہے, جو زندہ بھی ہے, اور جو مردہ بھی ہے, اور جو ہر طرح کے قلب ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ قلب ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ اسی کا تعلق ہے سارے ہمارے اعمال سے, ہماری نیت کا بھی تعلق اسی سے جس سے پھر ہم اعمال کو اپنے لے کے چلتے ہیں. تو ہمیں اصلاح کرنی ہے, دل کی علائشوں کی طرف توجہ دینی ہے, اپنا احتساب کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے, تاکہ دل جو ہے وہ رب کا تابعدار بن جائے. سبحان اللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی طرف ہمیں, گناہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا. میں نے بتایا تھا کہ سخت دل ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. یہی ہیں گناہ جن میں مبتلا ہونے سے انسان جو ہے وہ اس کا دل سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جاتا ہے, اور دل کو نرمی کی طرف
لانا ہے, اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آنا ہے. دوسرے جو دور کرنے کا سبب مطلب طریقہ یا علاج لکھا ہے علماء نے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات کی طرف انسان نظر کرے. اللہ نے بار بار قرآن میں دعوت دی ہے کہ تم دیکھو میری آیات, میری نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں, تمہارے چاروں جانب بکھری ہوئی ہیں, تم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اسماء الحسنی جو ہیں وہ اور صفات عالیہ کی معرفت کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے اور جاننا بہت ضروری ہے, اور نافرمانیوں سے بچنا ہے اس کے اندر. اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت, قرآن مجید فرقان حمید سے خاص محبت کا جذبے کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اس کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں اور سر پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید. تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں, آپ تھوڑا بہت ہی تو شروع کریں نا. آپ جب اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر فکر اور تدبر کی کیفیات اور اس کے دروازے کھلتے ہیں, اور پھر ان دروازوں کو جب وہ کھلیں گے تو پھر سختی اس قلب کے اندر, اس شخص کے اندر نہیں آئے گی. پھر موت اور قبر کو کثرت سے یاد رکھا جائے. موت کی کثرت سے یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے, ملک الموت تمہارے پیچھے کھڑا ہے. یعنی یہ کیفیت مومن کی بتلائی گئی ہے, ایک بار نہیں کئی طریقوں سے بتلائی گئی ہے. اور اسی طرح سے دعا اور استغفار ہے, اور دعا تو مغز عبادت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغز عبادت. تو اس کی دعا مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی, فہم قرآن کی, فہم دین کی جو دعائیں ہیں, اور کثرت سے استغفار کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دور کریں گی دل کی سختی سے. دل کی سختی سے دور اللہ رب العزت ہمیں بھی دل کی سختی سے دور فرمائے. اور آپا جس طرح سے ہم نے بات کی نا کہ دل سخت کن کن چیزوں سے ہو جاتے ہیں, ان کے اسباب بھی ہم نے جانے. بہت سے لوگ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے آپا لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لوگوں کو دکھ دیتے ہیں, لوگوں کے درد میں اضافہ کرنے کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کسی کی تکلیف سے انہیں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. آپ یہ بتا دیجئے کہ مخلوق کو تکلیف پہنچانے والے جو یہ لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کیا کیا وعید سنائی ہے, کس طرح سے وعیدیں بیان کی گئی ہیں, اس تعلق سے فرما دیجئے. شکریہ زینب. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مومن نفع بخش ہوتا ہے, وہ جہاں بھی ہو, جس جگہ پر بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. اور آپ دیکھیں تو ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان, مال, عزت, آبرو میری طرف سے سلامتی کی ضمانت ہے. تو جب اس کے آپ اپوزٹ چلے گئے تو آپ تو اس سے دور ہو گئے جو اصل آپ کے مقصد تھا ایمان کا. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. پھر قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو, مومنین کو, مومنات کو جس نے اذیت اور تکلیف دی, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے. یہ ایک ہی وعید بہت ہے, بہت زیادہ. پھر آپ دیکھیں تو سورہ بروج میں یہاں تک فرمایا کہ جو مومن مومنات میں سے کسی کو تکلیف دیتا ہے ثم لم یتوبوا, پھر اس پہ توبہ بھی اس نے نہیں کی, تو اس کے لیے عذاب الحریق, عذاب الجہنم کی وعید آئی. اور یہ کیسے عذاب ہیں؟ ایک جگہ عذاب مہین, دردناک عذاب, جلانے کا عذاب. ایک پڑھ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس پر ہے؟ جب آپ تکلیف دیتے ہیں کسی کو, ایذا رسانی, کسی کو کسی بھی انداز سے آپ تنگ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ ایک مذاق بن گیا ہے اس معاشرے میں, عام ہو گئی یہ بات. اور کسی کو تکلیف دینے کے بعد پھر کہکا لگا کے کہنا کہ ہم تو مذاق کریں, ہم نے سوچا ہی نہیں کہ آپ نے اسے کس انداز سے اذیت پہنچائی. اور یہ اذیت کا لفظ آیا ہے, جسمانی اذیت, دماغی اذیت, اعصابی اذیت, فکری اذیت, کسی بھی انداز سے آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں, تو وہ تکلیف میں مبتلا کرنا اسے اللہ کے قریب کر دے گا, کیونکہ وہ مظلوم ہو جائے گا اور آپ کا شمار ظالموں میں شروع ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں فرعون کا ذکر آتا ہے, اس کا کیا انجام ہوا.
یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، فرعون ہے تاریخ میں دیکھیں، نمرود ہے، شداد ہے، مٹ گئے نام و نشان، جو خدا کا ہونے کے دعوے کر رہے تھے، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ اور پھر ایسی اقوام جن کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نافرمانیاں کی، ظلم کیے، سرکشی کی، دوسروں پر تکلیف پہنچائی، مظلوم طبقات کو، محروم طبقات کو، غریب طبقات کو۔ اور کیا ہوا؟ کسی کو آواز چنگھاڑ نے آ لیا، عذاب آیا، ان عذابوں کا ذکر آیا۔ اور یہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو بھی حق نہ دیا، بندوں کو بھی ان کے حقوق سے محروم کیا۔ جو طاقت میں آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اب حق ہو گیا، میں دوسروں کو نقصان پہنچوں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ علیم خبیر ذات، بے شک اس نے ڈھیل ضرور دی ہوئی ہے۔ اگر ابھی عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس کی ڈھیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، معافی مانگو، تلافی کرو، پھر وہ اس کی رحمت پھر سے تمہیں گلے لگانے کو تیار ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر تم اس مرحلے میں بھی ابھی نہیں سمجھ رہے، توبہ نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ پھر کوئی بھی بچا نہیں سکے نہیں گا۔ سکتا، بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر وعید آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، جو دل کی سختی میں مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو دل کی جو نرمی ہے نا، وہ اللہ کا ایک انعام ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو دل کی نرمی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جنت کی بشارت، کس قدر خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپا کوئی میسج آپ کی جانب سے میں چاہوں گی ہماری دیکھنے والی جو بہنیں ہیں ان کے لیے فرمائیے گا۔ جی بالکل، یہ موضوع بہت ہی بہترین تھا اور وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں نرم دلی کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف اور قرآن مجید کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر جو بہت زیادہ اپنے پڑھائی کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رول ماڈل بنیں گے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تو ان کی بہتری بیسک تعلیم تو یہی ہے آپ کا، بیسک یہی ہے۔ بالکل بے شک۔ جی امتیاز آپ کی جانب سے میسج۔ دیکھیں زینب، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں، اسے کر گزریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، راستے میں کھڑا نہ ہو۔ اس کا حق کیا ہے راستے کا کہ آپ وہاں کوئی ایسی کانٹے دار آپ کو جھاڑی نظر آ رہی ہے، اسے ایک طرف کر دیجئے، پتھر پڑے ہوئے ہیں اسے ایک طرف کر دیجئے۔ آپ کسی سے بھی آپ کو ملنے پہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، تو آپ کے اندر گھنٹی بجنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو آگہی دی ہے، شعور دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، جائیں اس کے پاس، اس کو وقت دیں، اس کو مال کے ذریعے جیسے بھی ہو سکتا ہے دکھوں کو دور کرنے کا سبب بن جائیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، کہ ایک دل بھی آپ نے خوش کر دیا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ نے مخلوق کہہ دیا اللہ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، کس قدر اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگوں میں نیکی پھیلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، نرم دلی کا معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارے لیے نرمی کا معاملہ فرما، ہم اللہ سے روز محشر نرمی کے معاملے کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے سختی کے ساتھ مواخذہ نہ کرنا، ورنہ تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو پروردگار جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت بھی روز محشر، روز قیامت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، قبر میں جو معاملات ہوں گے ان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر، آپ پر، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ دونوں ہی ہماری سینئر اسکالر ہیں، آپ دونوں نے ایک ساتھ ہمیں وقت دیا، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب دامن وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے، دل چاہتا ہے ایسے موضوعات ہوں تو مزید کلام کیا جائے، اور جب ایسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں تو مزید گفتگو کا دل چاہتا ہے، لیکن وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔